بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے عظیم سائنسدان کا دماغ کہاں ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمیں سائنس میں دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن ہم سب آئنسٹائن کے نام سے ضرور واقف ہیں، اور یہ وہ نام ہے جس کا شمار دنیا کے عظیم سائنسدانوں کی فہرست میں کیا جاتا ہے۔ اپنی ذہانت کے باعث دنیا کو بہترین فارمولے دینے والے اس عظیم سائنسدان کا پورا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، جو 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے شہر الم میں پیدا ہوئے۔ البرٹ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تو ان کا سر ان کے باقی جسم سے کافی بڑا تھا۔ وہ شروع ہی سے باقی بچوں سے کافی الگ تھلگ تھے اور بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کرتے تھے۔ زیادہ تر بچے اپنی پیدائش کے 1 یا 1.5 سال بعد بولنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آئنسٹائن نے 4 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا تھا۔ وہ تقریباً 9 سال کی عمر تک ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتے تھے۔ آئنسٹائن کے دماغ میں ہمیشہ ایک ہی سوال گردش کرتا رہتا تھا کہ آخر یہ دنیا کس طرح چلتی ہے۔ آئنسٹائن نے اپنی سوچ اور کڑی محنت سے میتھ اور فزکس میں نہ صرف مہارت حاصل کی بلکہ دنیا کو کئی بہترین فارمولے بھی دیے۔ آج ہم گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے جو پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی آئنسٹائن کے بنائے گئے فارمولے کی بدولت ہے۔ 17 اپریل 1955 کو اس عظیم سائنسدان کو سینے میں تکلیف محسوس ہوئی، جس کے بعد اسے فوراً ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا، لیکن وہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ پایا اور اگلی صبح ہی اس کی موت ہو گئی۔ آئنسٹائن کی موت کی وجہ ہارٹ فیل۔ اس سے پہلے کہ آئنسٹائن کی موت کی خبر پوری دنیا تک پہنچتی، ڈاکٹر تھامس ہاروے نامی شخص نے اس دماغ کو، جسے استعمال کر کے آئنسٹائن نے پوری دنیا میں اپنی شناخت بنائی تھی، چرا لیا اور اسے ایک جار میں محفوظ کر لیا۔ ڈاکٹر تھامس آئنسٹائن کے دماغ پر تحقیق کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے سائنسی معلومات میں اضافے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ جب یہ خبر لوگوں تک پہنچی کہ آئنسٹائن جیسے ذہین سائنسدان کا دماغ اس کی موت کے بعد بھی دنیا میں موجود ہے، تو سائنس کے شعبے سے جڑے بے شمار ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے اسے دیکھنے کے لیے ڈاکٹر تھامس سے رابطہ کیا، لیکن ڈاکٹر تھامس نے کسی کو بھی آئنسٹائن کا دماغ دکھانے سے انکار کر دیا اور اسے لے کر بھاگ گیا۔ چونکہ اس زمانے میں موبائل فون وغیرہ موجود نہیں تھے، لہٰذا ڈاکٹر تھامس کا سراغ لگانا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر تھامس نے اپنے خاندان سے بھی ہر قسم کا تعلق توڑ دیا اور آئنسٹائن کے دماغ پر اپنے ایک دوست کے ساتھ 20 سال تک تحقیق کرتا رہا۔ 2007 میں مرنے سے پہلے ڈاکٹر تھامس نے وہ جار جس میں آئنسٹائن کا دماغ موجود تھا واپس اسی اسپتال کو بھجوا دیا جہاں آئنسٹائن کی موت ہوئی تھی۔ ہسپتال نے یہ جار امریکی ریاست فیلاڈیلفیا میں موجود موٹر میوزیم کو بھجوا دیا، جسے آج بھی دنیا بھر سے لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ ہماری کاوش کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔